السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ الحمدللہ، عظمتوں والا مہینہ رمضان ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ انشاءاللہ قرآن سے جڑنے کا ایک اور موقع نصیب ہو رہا ہے، کیونکہ رمضان کا قرآن کے ساتھ خاص تعلق ہے۔ اس ماہ لیلۃ القدر میں قرآن کا نزول شروع ہوا، پھر 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن سیکھنے کے ساتھ، پڑھنے کے ساتھ سمجھنا بھی ضروری ہے، تبھی تو 23 سال کے عرصے میں اتارا گیا، اور ہمیں بھی سارا سال اس کو پڑھتے، سمجھتے اور عمل کرتے رہنا چاہیے، اور پھر کم از کم رمضان میں ایک دورہ مکمل ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دورہ کرتے۔ بخاری مسلم میں ہے، ہر سال رمضان میں جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قرآن کا دورہ کرتے، یعنی سال میں ایک بار قرآن سناتے۔ کان یلقاہ فی کل سنہ فی رمضان یعرض علیہ۔ آپ دیکھیں تو سال بھر مختلف مصروفیات، مشغولیات اور حالات کی وجہ سے اکثر و بیشتر تلاوت بھی اور فہم بھی اور پھر عمل بھی سب کچھ شدید متاثر ہوتا ہے، لیکن رمضان میں ایک خاص موقع ہم سب کو ملتا ہے۔ اس دورہ قرآن کے ذریعے سے 30 دنوں میں 30 پارے، صرف روزانہ 1 گھنٹہ، لفظی ترجمہ، ہر حرف پر 10 نیکیاں، آسان مفہوم، جامع پیغام، اور پھر دعاؤں کے ذریعے سے ہم ہر آیت کے ساتھ اپنے رب کی نصیحت کو قبول کرتے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ کی استاذہ مصباح احمد دورہ قرآن میں آپ کو ویلکم، مرحبا کہتی ہیں۔ پارہ 1، الف لام میم۔ سورۃ الفاتحہ مکی صورت ہے۔ صحیح احادیث میں اس کے بہت سارے نام آئے ہیں: فاتحۃ الکتاب، الصلاۃ، سورہ الحمد للہ رب العالمین، سورۃ الحمد، السبع المثانی، القرآن العظیم، القرآن اور الکتاب۔ یہ بہت سارے اسماء اس کی اہمیت پر دلیل ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، ایک دفعہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے اوپر زور سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی تو سر اٹھایا اور فرمایا، یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے، آج سے پہلے یہ کبھی نہیں کھولا گیا۔ تو اس سے ایک فرشتہ اترا، پھر فرمایا، یہ فرشتہ زمین پر اترا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ اس فرشتے نے سلام کہا اور کہا، آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ کو دیے گئے ہیں، آپ سے پہلے وہ کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے۔ فاتحۃ الکتاب اور سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ آپ ان دونوں میں سے جو حرف بھی پڑھیں گے وہ چیز آپ کو ضرور عطا کرتی جائے گی۔ یہ سورت صرف حمد ہی نہیں بلکہ دعا اور دعا کی قبولیت بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے ہماری تمام حاجات، ضروریات، خواہشات کو قبول فرمائے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا، نہایت مہربان ہے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ جہان صرف 2 نہیں ہیں جو عام طور پر کہا جاتا ہے دونوں جہان کے مالک، بلکہ جہاں تو ان گنت ہیں، اور اللہ سب کا رب ہے، اسی لیے حمد کا مستحق بھی وہی ہے، اللہ۔ اور اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، باقی اللہ کی تمام اسماء و صفات اسی میں شامل ہیں۔
جو ہم جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے۔ اور الحمدللہ یہ کلمہ شکر ہے، احادیث میں اس کی بہت فضیلت آئی ہے۔ الحمدللہ کو افضل الدعاء کہا گیا ہے، اور الحمدللہ میزان کو بھر دے گا۔ اللہ کی اتنی حمد، کیونکہ تمام اسماء و صفات کا اظہار اسی میں آ گیا۔ الرحمن الرحیم، بے حد رحم والا، نہایت مہربان ہے، ہر کوئی اسی کی رحمت کا محتاج ہے۔ یہ اللہ کی ثنا ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے، اسی لیے اس کی ہر بات ماننی چاہیے تاکہ اس کی جزا کے حقدار اور سزا سے بچ جانے والے ہوں۔ یہ اللہ کی تمجید ہے، یعنی بزرگی بیان کرنا کہ تو مالک، میں تیرا عاجز بندہ، اس کا اعتراف کرتا ہوں اور اپنا آپ تیرے سپرد کر دیتا ہوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ کیونکہ کہتے تو ہیں مگر عمل تو الٹ نظر آتا ہے۔ ہر نیک سرکار، اونچی دربار، پکی مزار پر بھی یہی نعرے لگائے جاتے ہیں۔ یہ قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، یہ کہیے اور اسی پر قائم ہو جائیے۔ ایاک نعبد، یہ ہر شرک کی نفی ہے، اور ایاک نستعین، مدد صرف اللہ سے ہے۔ یہ آیت سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے، جیسے سورہ فاتحہ قرآن کا خلاصہ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ سیدھا راستہ دین اسلام ہے، جو قرآن و سنت کا مجموعہ ہے۔ ہدایت کے لیے رہنمائی صرف انہی سے لینی چاہیے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر نہ غضب کیا گیا اور نہ وہ گمراہ ہیں۔ قرآن کریم میں یہودیوں کو مغضوب اور نصارہ کو گمراہ کہا گیا ہے۔ دعا تو یہی مانگتے ہیں، مگر کاپی پیسٹ فالوئنگ بھی انہی کی کرتے ہیں۔ تو سوچنا چاہیے، ہمیں ان سے نفرت ہونی چاہیے، ہمارا راستہ ان سے مختلف ہونا چاہیے، اور ان کی پیروی اور ان کی نقالی سے بچنا چاہیے۔ آمین، یہ اس دعا پر مہر ہے کہ اللہ تو قبول فرما۔ سورۃ البقرہ مدنی صورت ہے۔ یہاں سے سورہ توبہ تک 7 صورتوں کے علم حاصل کرنے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم دین قرار دیا ہے۔ فَهُوَ حَبْرٌ، اسی طرح اس صورت کو سنام القرآن، قرآن کی کوہان قرار دیا گیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اپنے گھروں کو مقبرے نہ بناؤ۔ یقیناً شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی رہے۔ ایک اور روایت میں ہے، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ ابو امامہ باہلی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 نہایت روشن صورتیں بقرہ اور آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن یہ اس طرح آئیں گی جیسے 2 بادل یا 2 سائبان یا پرندوں کے 2 جھنڈ ہوں، یہ اپنے ساتھیوں کی طرف سے جھگڑیں گی۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا حاصل کرنا باعث برکت ہے اور اسے چھوڑ دینا موجب حسرت ہے، اور اہل باطل اس کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی اس کے مقابلے کی۔ آئیے سورت کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ الف لام میم، یہ متشابہات میں سے ہے، ان کا حقیقی معنی اللہ ہی جانتا ہے، اسی لیے نہ تو بچوں کے نام حروف مقطعات پر رکھ سکتے ہیں جیسے طٰہٰ، یاسین وغیرہ، اور نہ ہی ان کی لوح بنوا کر فریم میں یا کسی بھی طرح گھروں میں، گاڑیوں میں، دکانوں میں یا مختلف چیزوں پر لٹکانا یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کامل کتاب، اس میں کوئی شک نہیں، بچنے والوں کے لیے سراسر ہدایت ہے۔ تو کیا ہدایت چاہتے ہیں؟ کچھ لوگوں جیسے کام کرنے ہوں گے۔ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے اور نماز قائم کرتے اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے خرچ کرتے ہیں، اور وہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو تیری طرف اتارا گیا اور جو تجھ سے پہلے اتارا گیا، اور آخرت پر وہی یقین رکھتے ہیں جو اس میں ہر لکھا مانتے ہیں۔
قبول کرتے ہیں، کوئی اعتراضات، کوئی منفی پروپیگنڈا نہیں کرتے۔ یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے بڑی ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ پورے کامیاب ہیں۔ کامیابی کے متلاشیوں، یہ ہے کامیابی کا راز۔ اب کچھ ان کے الٹ بھی ہوتے ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے، خواہ تو نے انہیں ڈرایا ہو یا انہیں نہ ڈرایا ہو، ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کامیابی والا کوئی کام ہی نہیں کیا، اسی لیے ہمیشہ ایمان سے محروم رہیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، اور ان کی نگاہوں پر بھاری پردہ ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ہرگز مومن نہیں، فراڈ کرتے ہیں، منافق، اللہ سے دھوکہ بازی کرتے ہیں، اور ان لوگوں سے جو ایمان لائے حالانکہ وہ اپنی جانوں کے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ ان کے دلوں ہی میں ایک بیماری ہے، تو اللہ نے انہیں بیماری میں اور بڑھا دیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ کہتے تھے۔ کہیں ہم بھی جھوٹ اور منافقت کا شکار تو نہیں ہو رہے؟ دعا مانگیے، اللہ کے نبی دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں عداوت سے، نفاق سے اور بد اخلاقی سے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت ڈالو تو کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ سن لو، یقیناً وہی تو فساد ڈالنے والے ہیں، اور لیکن وہ نہیں سمجھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے ہیں، یعنی صحابہ، تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جیسے بیوقوف ایمان لائے ہیں؟ سن لو، بے شک وہ خود ہی بیوقوف ہیں، اور لیکن وہ نہیں جانتے۔ اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب اپنے شیطانوں کی طرف یعنی اپنے ساتھیوں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مذاق اڑانے والے ہیں، واز جسٹ جوکنگ، لیو اٹ، اسے اہمیت نہ دو، ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے اور انہیں ڈھیل دے رہا ہے، اپنی سرکشی ہی میں حیران پھرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، تو نہ ان کی تجارت نے نفع دیا اور نہ وہ ہدایت پانے والے بنے۔ ہمیں ہدایت چاہیے تو ہدایت والے طریقوں پر چلیں گے اور اپنے رب سے مانگیں، ہدایت کا سوال کیا کریں جیسے اللہ کے نبی نے مانگا، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، پرہیزگاری، عفت و عافیت اور خوشحالی کا سوال کرتا ہوں۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی مثال کی سی ہے جس نے ایک آگ خوب بھڑکائی، تو جب اس نے اس کے ارد گرد کی چیزوں کو روشن کر دیا تو اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں کئی طرح کے اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ نہیں دیکھتے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، بس وہ نہیں لوٹتے کیونکہ ہدایت انہیں نظر ہی نہیں آتی، سمجھ ہی نہیں آتی۔ او کصیب من السماء، یا جیسے آسمان سے اترنے والی بارش جس میں کئی اندھیرے ہیں اور گرج اور چمک ہے، وہ کڑکنے والی بجلیوں کی وجہ سے موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ بجلی قریب ہے کہ ان کی نگاہیں اچک کر لے جائے، جب کبھی وہ ان کے لیے روشنی کرتی ہے اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا کر دیتی ہے کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی مفاد کے بندے، فائدہ ہو تو کر لیا ورنہ تو چھوڑ دیا۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور ان کی سماعت اور ان کی نگاہیں لے جاتا، یعنی وہ ہیں تو اسی کے حقدار، مگر اللہ جب چاہتا ہے مہلت دیتا ہے اور جب چاہتا ہے پکڑتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔
یا ایھا الناس، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ اللہ کے لیے کر لیا، بلکہ عبادت پوری زندگی رب کی مرضی سے گزارنے کا نام ہے، جس میں میرا جسم میری مرضی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ زندگی میری مرضی سے جیو، اعبدوا ربکم۔ جب تم رب کی مرضی سے زندگی گزارو گے تو پھر تمہارا سونا بھی، کھانا بھی، پہننا بھی، رہنا بھی سب عبادت ہوگا۔ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم بچ جاؤ۔ فائدہ اسی میں ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو ایک بچھونا اور آسمان کو ایک چھت بنایا، اور آسمان سے کچھ پانی اتارا، پھر اس کے ساتھ کئی طرح کے پھل تمہاری روزی کے لیے پیدا کیے۔ بس اللہ کے لیے کسی قسم کے شریک نہ بناؤ جب کہ تم جانتے ہو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم اس کے بارے میں کسی شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے، تو اس کی مثل ایک صورت لے آؤ، اور اللہ کے سوا اپنے حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا اور نہ کبھی کرو گے تو اس آگ سے بچ جاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور ان لوگوں کو خوشخبری دے دے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے کہ بے شک ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ جب کبھی ان میں سے کوئی پھل انہیں کھانے کے لیے دیا جائے گا، کہیں گے یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے ہمیں دیا گیا تھا، اور انہیں ایک دوسرے سے ملتا جلتا دیا جائے گا، اور ان کے لیے ان میں نہایت پاک صاف بیویاں ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ ہمیں ان سب کا مصداق بنائے۔ ان اللہ لا یستحیی، مصداق بننا چاہتے ہیں تو دین سیکھنے میں شرم محسوس نہ کریں، تحقیق کریں۔ بے شک اللہ اس سے نہیں شرماتا کہ کوئی بھی مثال بیان کرے، مچھر کی ہو پھر اس کی جو اس سے اوپر ہے۔ لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے سو جانتے ہیں کہ بے شک وہی ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور رہے وہ جنہوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں اللہ نے اس کے ساتھ مثال دینے سے کیا ارادہ کیا۔ وہ اس کے ساتھ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور اس کے ساتھ بہتوں کو ہدایت دیتا ہے، اور وہ اس کے ساتھ فاسقوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو اسے پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں اور اس چیز کو قطع کرتے ہیں جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا کہ اسے ملایا جائے، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ تم کیسے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، تو اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے سب تمہارے لیے پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، بس انہیں درست کر کے 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کیا تو اس میں اس کو بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور بہت سے خون بہائے گا، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ ہر عیب سے پاک ہونا بیان کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور آدم کو سب کے سب نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، پھر فرمایا مجھے ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تو پاک ہے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر جو تو نے ہمیں سکھایا۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ فرمایا اے آدم انہیں ان کے نام بتا، تو جب اس نے انہیں ان کے نام بتا دیے، فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں ہی آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں جانتا ہوں، اور جانتا ہوں
جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے تھے۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں سے ہو گیا۔ اور ہم نے کہا اے آدم، تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور دونوں اس میں سے کھلا کھاؤ جہاں چاہو، اور تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں سے ہو جاؤ گے۔ تو شیطان نے دونوں کو اس سے پھسلا دیا، بس انہیں اس سے نکال دیا جس میں وہ دونوں تھے، اور ہم نے کہا اتر جاؤ، تمہارا باز کا دشمن ہے، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اس نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ یقیناً وہی ہے جو بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اب یہاں بعض لوگ مختلف چیزیں اپنی طرف سے ایڈ کرتے ہیں کہ آدم نے وہاں یہ دیکھا وہ دیکھا اور اس کے نام سے اس کے صدقے سے مانگا۔ ایسی تمام باتوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے، جبکہ قرآن کریم میں سورۃ الاعراف آیت 23 میں آدم علیہ السلام کی وہ دعا بتائی گئی ہے کہ انہوں نے کس سے مانگا تھا؟ اپنے رب سے، اس کی ربوبیت کے صدقے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ وہ دعا ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے توبہ قبول کی۔ کوئی بھی گناہ ہو، کسی بھی معاملے میں معافی چاہیے، اپنے بابا آدم کی طرح اپنے رب سے مانگیے، بے شک وہی التواب الرحیم ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا، ہم نے کہا سب کے سب اس سے اتر جاؤ۔ پھر اگر کبھی تمہارے پاس میری طرف سے واقعی کوئی ہدایت آ جائے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی سو ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی گزرے پر کوئی غم نہیں اور آنے کی کوئی فکر نہیں۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، یہ لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یہ یعقوب علیہ السلام کا نام یا لقب ہے۔ اس کا معنی ہے اللہ کا بندہ، اور بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کی اولاد، اللہ کے بندے کی اولاد۔ بنی اسرائیل میں بہت سے انبیاء آئے، سب سے پہلے یوسف علیہ السلام اور سب سے آخری عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اے بنی اسرائیل، میری نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، یعنی تم میرا حکم مانو میں جنت دوں گا، اور صرف مجھی سے پس ڈرو اور اس پر ایمان لاؤ جو میں نے اتارا ہے، اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم سب سے پہلے اس سے کفر کرنے والے نہ بنو، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت مت لو، اور صرف مجھی سے پس ڈرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زیادہ قیمت لے سکتے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا بھی لے لو اس قرآن کے مقابلے میں تو بہت تھوڑا ہی ہے۔ اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو، اور نہ حق کو چھپاؤ جب کہ تم جانتے ہو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز، زکوٰۃ اور باجماعت نماز بنی اسرائیل پر بھی فرض تھی۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، اور بلا شبہ وہ یقیناً بہت بڑی ہے مگر ان عاجزی کرنے والوں پر، یعنی جو عاجزی کرتا ہے صبر اور نماز اس کے لیے آسان اور مدد یقینی ہو جاتی ہے۔ جو یقین رکھتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، اور یہ کہ بے شک وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، میری نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر کی۔ ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اوپر ہمارے رب کے کتنے احسانات ہیں، اور یہ کہ بلا شبہ میں نے ہی تمہیں جہانوں پر فضیلت بخشی۔ انہوں نے قدر نہ کی، اللہ نے ان سے نعمت چھین لی۔ اسی لیے جو بھی ناقدری کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، اللہ اس سے نعمت لے لیتا ہے، مہلت ختم کر دیتا ہے۔ اور اس دن سے بچو جب نہ کوئی جان کسی جان کے کچھ کام آئے گی،
اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اور جب ہم نے تمہیں فرعون کی قوم سے نجات دی، جو تمہیں برا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو بری طرح ذبح کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے، یعنی خدمت کے لیے اور ذلت کے لیے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور جب ہم نے تمہاری وجہ سے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے تمہیں نجات دی، اور ہم نے فرعون کی قوم کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کی میعاد مقرر کی، پھر اس کے بعد تم نے بچھڑا بنا لیا اور تم ظالم تھے، پھر ہم نے اس کے بعد تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرق کرنے والی چیز عطا کی تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، بے شک تم نے اپنے بچھڑا بنانے کے ساتھ اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، بس تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو، بس اپنے آپ کو قتل کرو، یہ انہیں سزا دی گئی۔ یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہتر ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اور جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم ہرگز تیرا یقین نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو کھلم کھلا دیکھ لیں، تو تمہیں کڑک نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد زندہ کیا تاکہ تم شکر کرو۔ شکر کی قرآن کریم میں بکثرت تلقین کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد اللہ سے شکر کی توفیق مانگتے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، ہر نماز کے بعد پڑھا کریں، الہی اپنے ذکر، شکر اور بہترین طریقے سے عبادت کرنے میں میری مدد فرما۔ وَصَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا، اور ہم نے تم پر من اور سلوہ اتارا۔ کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، لیکن وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کیا کرتے تھے۔ حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف دلچسپی، یہ سب سے پہلے اپنی جان پر ظلم ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، بس اس میں سے کھلا کھاؤ جہاں چاہو، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اور کہو بخش دے تو ہم تمہیں تمہاری خطائیں بخش دیں گے، اور ہم نیکی کرنے والوں کو جلد ہی زیادہ دیں گے۔ پھر ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا بات کو اس کے خلاف بدل دیا جو ان سے کہی گئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا آسمان سے ایک عذاب نازل کیا، اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ انہیں جو کہا گیا انہوں نے الٹ کیا، کیا انجام ہوا ہمارا بھی دیکھ لیجئے۔ جو حکم ہوتا ہے اس کی عدولی کرتے ہیں، تو ڈرنا چاہیے، اسی لیے ان کی مثالیں بتائی جا رہی ہیں۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی اس پتھر پر مار، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ بلا شبہ سب لوگوں نے اپنے پینے کی جگہ معلوم کر لی۔ کھاؤ اور پیو اللہ کے دیے ہوئے میں سے، اور زمین میں فساد کرتے ہوئے دنگا نہ مچاؤ۔ دوسروں کے حق پر نظر رکھنا یہ بھی فساد ہے۔ اور جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ کریں گے، سو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر وہ ہمارے لیے کچھ ایسی چیزیں نکالے جو زمین اپنی ترکاری اور اپنی ککڑی اور اپنی گندم اور اپنے مسور اور اپنی پیاز میں سے اگاتی ہے۔ فرمایا، کیا تم وہ چیز جو کم تر ہے اس چیز کے بدلے میں مانگ رہے ہو جو بہتر ہے؟ کسی شہر میں جا اترو تو یقیناً تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تم نے مانگا، اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی، اور وہ اللہ کی طرف سے بھاری غضب کے ساتھ لوٹے۔ یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے اور نبیوں کو حق کے بغیر قتل کرتے تھے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزرتے تھے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی بنے اور نصارہ اور صابی یعنی بے دین، جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے گا یعنی مسلمان ہو جائے گا، نیک عمل کرے گا، تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ جو بھی قوم ہے
جو بھی مذہب ہے، جب اسے چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں گے اور نیک کام کریں گے تو اللہ کے ہاں اجر محفوظ ہو جائے گا، پچھلے کا غم اور دکھ نہیں ہوگا، کیونکہ فرمایا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جب ہم نے تمہارا پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر پہاڑ کو بلند کیا، پکڑو قوت کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اور جو اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ جاؤ، پھر تم اس کے بعد پھر گئے، تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوتے، اور بلا شبہ یقیناً تم ان لوگوں کو جان چکے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن میں حد سے گزر گئے۔ تو ہم نے ان سے کہا ذلیل بندر بن جاؤ۔ لوگوں میں ابھی بھی یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ شاید جو اینیملز منکی ہیں یہ وہی غضب شدہ ہیں جن پر عذاب آیا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ صحیح حدیث میں یہ ثابت ہے کہ وہ مخلوق چند ہی دنوں میں ختم ہو گئی۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا، تو یہ جو آتا ہے نا کہ ہم نے انہیں عبرت بنایا کہ ابھی بھی وہ بندر ہیں، یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس واقعے کو بیان کر کے لوگوں کے لیے عبرت بنایا۔ تو ہم نے اسے ان لوگوں کے لیے جو اس کے سامنے تھے اور جو اس کے پیچھے تھے ایک عبرت، اور ڈرنے والوں کے لیے ایک نصیحت بنا دیا۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، انہوں نے کہا کیا تو ہمیں مذاق بناتا ہے، یعنی ہم سے مذاق کرتا ہے؟ کہا میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں کہ میں جاہلوں سے ہو جاؤں۔ یہ جو میڈیا پر پرینک، میمز، میمکری اور جوک کا ایک طوفان ہے، یہ اسلامی تعلیمات کے منافی ہے۔ انبیاء نے پناہ مانگی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، یعنی میں مذاق کر کے جاہل بن جاؤں، یہ تو جاہلوں کا کام ہے، مگر لوگ انہیں سیلیبریٹیز اور سٹارز کہتے ہیں۔ قالوا ادع لنا، انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر، وہ ہمارے لیے واضح کرے، یعنی وہ گائے کیا ہے۔ کہا بے شک وہ فرماتا ہے، بے شک وہ ایسی گائے ہے جو نہ بوڑھی ہے اور نہ بچھڑی، اس کے درمیان جوان عمر کی ہے، تو کرو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ یہ اس لیے تھا کہ ان کے ہاں ایک قتل ہو گیا جس کا قاتل نہیں پکڑا جا رہا تھا، اور ایک دوسرے پر الزامات اور فساد ہو رہا تھا، جس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا کہ ذبح شدہ گائے کا ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگائیں گے تو وہ قاتل کا نام لے گا اللہ کے حکم سے زندہ ہو کے۔ تو اسی لیے اب جب انہیں گائے کا حکم ملا تو انہوں نے ایک کے بعد دوسرا سوال، یعنی نہ کرنے والی نیت اور مظاہرہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں پورا واقعہ بیان کر دیا۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر، وہ ہمارے لیے واضح کرے اس کا رنگ کیا ہے۔ کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ بلا شبہ وہ گائے زرد رنگ کی ہے، اس کا رنگ خوب گہرا ہے، دیکھنے والوں کو خوش کرتی ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر، وہ ہمارے لیے واضح کرے وہ گائے کیا ہے۔ بے شک گائیں ہم پر ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئی ہیں، اور یقیناً ہم اگر اللہ نے چاہا تو مقصد کو پہنچنے ہی والے ہیں۔ یہ انہوں نے انشاءاللہ کہا تو اسی وجہ سے انہیں توفیق بھی مل گئی، اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو کبھی بھی نہ کر پاتے۔ اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ اللہ کا نام لینے سے مشکلیں حل ہو جاتی ہیں۔ کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ بے شک وہ ایسی گائے ہے جو نہ جوتی ہوئی ہے کہ زمین میں ہل چلاتی ہو، اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہے، صحیح سالم ہے، اس میں کسی اور رنگ کا نشان نہیں۔ انہوں نے کہا اب تو صحیح بات لایا ہے، بس انہوں نے اسے ذبح کیا اور وہ قریب نہ تھے کہ کرتے۔ اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، پھر تم نے اس کے بارے میں جھگڑا کیا، اور اللہ اس بات کو نکالنے والا تھا جو تم چھپا رہے تھے، تو ہم نے کہا اس پر اس کا کوئی ٹکڑا مارو۔ اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو، کیونکہ وہ آخرت کا انکار کرتے تھے کہ کیسے مردے زندہ ہوں گے۔ تو اللہ نے اس واقعے سے نہ صرف دنیا کا مسئلہ بلکہ آخرت کا مسئلہ بھی ہمیشہ کے لیے حل کر دیا۔ ثم قست قلوبکم، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، تو وہ پتھروں جیسے ہیں یا سختی میں ان سے بھی بڑھ کر ہیں، اور بے شک پتھروں میں سے کچھ یقیناً وہ ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں،
اور بے شک ان میں سے کچھ یقیناً وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، بس ان سے پانی نکلتا ہے، اور بے شک ان میں سے کچھ یقیناً وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں جو تم کر رہے ہو۔ نمازوں کا نہ پڑھنا، نہ فرمانیاں کرنا، اور اللہ کے آگے نہ جھکنا، نہ نماز، نہ سجدے، اللہ کو ہر عمل کا علم ہے۔ افتطمعون، تو کیا تم طمع رکھتے ہو کہ وہ تمہارے لیے ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ یقیناً ان میں سے کچھ لوگ ہمیشہ ایسے چلے آئے ہیں جو اللہ کا کلام سنتے ہیں پھر اسے بدل ڈالتے ہیں اس کے بعد کہ اسے سمجھ چکے ہوتے ہیں اور وہ جانتے ہیں، تو جو سننے سمجھنے کے باوجود نہ مانے، اللہ بھی اپنی ہدایت اس پر بند کر دیتا ہے، جیسا کہ شروع میں بتایا۔ اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب ان میں سے بعض کی طرف اکیلا ہوتا ہے یعنی اپنی کمپنی میں، تو کہتے ہیں کیا تم انہیں وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں؟ یعنی تم کیوں اعتراف کرتے ہو کہ ہاں ہمیں سمجھ آ گیا یا یہ ٹھیک ہے، تاکہ وہ ان کے ساتھ تمہارے رب کے پاس تم سے جھگڑا کریں، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ یعنی پھر بعد میں ایک دوسرے کو خود کہتے کہ ایسا نہ کہو، یوں نہ ہو تمہارا کہا کل کو قیامت کے دن تمہارے گلے پڑ جائے۔ اس سے بھی وہ خود ہی پکڑے گئے، یعنی قیامت کا انہیں یقین تو تھا مگر دنیا چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، اصل پرابلم یہ ہے۔ اور کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے سوائے چند آرزوؤں کے، اور وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ گمان کرتے ہیں۔ بس ان لوگوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے تاکہ اس کے ساتھ تھوڑی قیمت حاصل کریں، یعنی عہدہ، مال، مفاد، کسی بھی چیز کے حاصل کرنے کے لیے وہ لوگوں کی خواہشات کے مطابق جن کو علم نہیں ہوتا دین کہہ کے چورن بیچتے ہیں۔ بس ان کے لیے بڑی ہلاکت اس کی وجہ سے ہے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، اور ان کے لیے بڑی ہلاکت اس کی وجہ سے ہے جو وہ کماتے ہیں، یعنی پھر انجام کے ذمہ دار خود ہوں گے۔ اور انہوں نے کہا لن تمسنا النار، ہمیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی مگر گنے ہوئے چند دن، یعنی آگ ہے بھی صحیح تو گناہوں پر فارمیلٹی۔ کہہ دے کیا تم نے اللہ کے پاس کوئی عہد لے رکھا ہے، کوئی پرامس ہے تمہارا اللہ کے ساتھ اسپیشل؟ تو اللہ کبھی اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا۔ جب کوئی عہد ہے ہی نہیں ایسا ان کے ساتھ تو وہ نہیں بچیں گے، اور اللہ کا عہد تو یہ ہے کہ ہر نافرمان اپنے انجام کو پہنچے گا۔ یا یہ کہ تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے۔ بلا من کسب سیئہ، کیوں نہیں جس نے بڑی برائی کمائی اور اسے اس کے گناہ نے گھیر لیا، تو وہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہی جنت والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے، اور ماں باپ اور قرابت والے اور یتیموں اور مسکینوں سے احسان کرو گے، اور لوگوں سے اچھی بات کہو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، پھر تم پھر گئے مگر تم میں سے تھوڑے، اور تم منہ پھیرنے والے تھے۔ یہ اللہ نے حقیقی جنت آخرت کی اور دنیا کی زندگی کو بھی جنت بنانے کے لیے گولڈن رولز بتائے ہیں جو بنی اسرائیل کو بھی بتائے گئے تھے، مگر انہوں نے پس پشت ڈالا سوائے چند ایک کے۔ آج ہمارا بھی یہی حال ہے، نہ حقوق اللہ پورے کرتے ہیں نہ حقوق العباد، بلکہ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ اللہ رسول کا کلمہ پڑھ لیا بس پھر اب جی بچے بچائے ہیں، وہی بنی اسرائیل جیسا دعویٰ، اور حقوق العباد کے معاملے میں کسی چیز کی پرواہ نہ کرنا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ حقوق العباد پورے ہوں اللہ اپنا حق معاف کر دے گا۔ یہ دونوں غلط سوچیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں کو ایک ہی زمرے میں رکھا۔ جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا لا تعبدون الا اللہ، معاً فرمایا وبالوالدین احسانا، مکمل لسٹ ہے آگے حقوق العباد کی، کسی کی رعایت نہیں ہے۔ وذی القربى والیتامى والمساکین وقولوا للناس حسنا واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون۔
بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی فزیکلی کمر کی پیٹھ قرآن کو نہ ہو، اسی طرح قرآن کی فیس جائز نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے، انہوں نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اصل تو احکامات پر عمل کرنا اور مسائل کو شریعت کے مطابق بتانا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بھی اہمیت معلوم ہوتی ہے، اور حسن سلوک میں سے والدین کی آخرت کے لیے، دنیا کے لیے دعائیں کرتے رہنا بھی شامل ہے، جیسے سورہ بنی اسرائیل آیت 24 میں سکھایا گیا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ تم اپنے خون نہیں بہاؤ گے اور نہ اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم خود شہادت دیتے ہو، پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنے آپ کو قتل کرتے ہو اور اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو، ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد گناہ اور زیادتی کے ساتھ کرتے ہو، اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو ان کا فدیہ دیتے ہو، حالانکہ اصل یہ ہے کہ ان کا نکالنا تم پر حرام ہے، یعنی پہلے مارتے ہو اور پھر چپ کراتے ہو۔ یہ چپ کرانا کوئی نیکی تو نہیں ہے، یہ تو ڈرامہ ہے۔ پھر کیا تم کتاب کے بعض پر ایمان لاتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ تو اس شخص کی سزا جو تم میں سے یہ کرے اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی ہو اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور اللہ ہرگز اس سے غافل نہیں جو تم کرتے ہو۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے خریدی، سو نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پہ بہت سے رسول بھیجے، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو واضح نشانیاں دیں اور اسے پاک روح کے ساتھ قوت بخشی۔ پھر کیا جب کبھی کوئی رسول تمہارے پاس وہ چیز لے کر آیا جسے تمہارے دل نہ چاہتے تھے، تم نے تکبر کیا تو ایک گروہ کو جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے، اور انہوں نے کہا ہمارے دل غلاف میں محفوظ ہیں، قلوبنا غلف، یہ دعویٰ تھا ان کا، بل لعنہم اللہ، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی، بس وہ بہت کم ایمان لاتے ہیں، یعنی ایمان لانے والے تھوڑے، یا جو کچھ لائے بھی صحیح تو وہ بہت تھوڑا، جبکہ اللہ کو تو مکمل چاہیے۔ اور جب ان کے پاس اللہ کے ہاں سے ایک کتاب آئی جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے، حالانکہ وہ اس سے پہلے ان لوگوں پر فتح طلب کیا کرتے تھے جنہوں نے کفر کیا، پھر جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا، بس کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا کہ اس چیز کا انکار کر دیں جو اللہ نے نازل فرمائی، اس ضد کی وجہ سے کہ اللہ اپنا کچھ فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے، بس وہ غضب پر غضب لے کر لوٹے، اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا، اور جو اس کے علاوہ ہے اسے وہ نہیں مانتے، یعنی حالانکہ وہ بھی تو اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، پھر اس کو کیوں نہیں مانتے؟ اور یہ بھی تو ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ اسے ماننا ہے، پھر کیسے وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں؟ حالانکہ وہی حق ہے، اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے۔ کہہ دے پھر اس سے پہلے تم اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کیا کرتے تھے اگر تم مومن تھے؟ یعنی اس کو بھی کون سا مانتے تھے، بلکہ لے آنے والوں کو ہی جھٹلاتے اور قتل تک کر دیتے۔ اور بلا شبہ یقیناً موسیٰ تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر آیا، پھر تم نے اس کے بعد بچڑا بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر پہاڑ کو بلند کیا، پکڑو قوت کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اور سنو، انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نہیں مانا، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں اس بچڑے کی محبت پلا دی گئی، یعنی دل اسی کے لیے پاگل ہو گئے۔ کہہ دے بری ہے وہ چیز جس کا حکم تمہیں تمہارا ایمان دیتا ہے اگر تم مومن ہو۔ کہہ دے اگر آخرت کا گھر اللہ کے ہاں سب لوگوں کو چھوڑ کر خاص تمہارے ہی لیے ہے تو موت کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو، اور وہ ہرگز اس کی آرزو کبھی نہیں کریں گے، اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً
تو انہیں سب لوگوں سے زیادہ کسی بھی طرح زندہ رہنے پر حریص پائے گا، اور ان سے بھی جنہوں نے شرک کیا، ان کا ہر ایک چاہتا ہے کاش اسے 1000 سال عمر دی جائے، حالانکہ یہ اسے عذاب سے بچانے والا نہیں کہ اسے لمبی عمر دی جائے، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ، کہہ دے جو کوئی جبریل کا دشمن ہو تو بے شک اس نے تو اسے تیرے دل پر اللہ کے حکم سے اتارا ہے، اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے ہے، اور مومنوں کے لیے سراسر ہدایت اور خوشخبری ہے۔ جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہو تو بے شک اللہ سب کافروں کا دشمن ہے، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تیری طرف واضح آیات نازل کی ہیں، اور ان سے کفر نہیں کرتے مگر جو فاسق ہیں۔ اور کیا جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو اسے ان میں سے کسی ایک گروہ نے پھینک دیا، بلکہ ان کے اکثر ایمان نہیں رکھتے۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول اس کی تصدیق کرنے والا آیا جو ان کے پاس ہے، تو ان لوگوں میں سے ایک گروہ نے جنہیں کتاب دی گئی تھی اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا۔ اللہ کی کتاب کو پھینکنا اگر بے ادبی کی نیت سے ہے تو بے ادبی شمار ہوگا، وگرنہ اصل بے ادبی گستاخی احکامات کو پس پشت ڈالنا ہے، اور جو پڑھتے ہوئے پڑھاتے ہوئے پیٹھ ہو جائے یا نیچے بیٹھے ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم نے اسے سمجھنے میں غلطی کی ہے۔ یہاں جو مذمت ہے وہ احکامات کو پس پشت ڈالنے کی مذمت ہے۔ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون واتبعوا ما تتلو الشیاطین، اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شیاطین سلیمان کے عہد حکومت میں پڑھتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا، اور لیکن شیطانوں نے کفر کیا کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت و ماروت پر اتاری گئی، حالانکہ وہ دونوں کسی ایک کو نہیں سکھاتے تھے، یہاں تک کہ کہتے ہم تو محض ایک آزمائش ہیں، سو تو کفر نہ کر۔ پھر وہ ان دونوں سے وہ چیز سیکھتے جس کے ساتھ وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے، اور وہ اس کے ساتھ ہرگز کسی کو نقصان پہنچانے والے نہ تھے مگر اللہ کے اذن کے ساتھ۔ سوال یہ نہیں ہے کہ جادو کی حقیقت ہے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ اللہ نے اس سے منع کیا ہے، اس کی طرف جانا نہیں ہے، نہ کام کے لیے نہ اس کے توڑ کے لیے۔ لوگ ظاہر، فوراً، انسٹنٹ اور شارٹ کٹ کے چکر میں اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کام تو ہو جائے مگر ایمان چلا جائے۔ اسی لیے فرمایا، اور وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتی اور انہیں فائدہ نہ دیتی، کیونکہ دنیا میں جتنا بھی فائدہ ہو وہ آخرت کے مقابلے میں تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حالانکہ بلا شبہ یقیناً وہ جان چکے تھے کہ جس نے اسے خریدا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اور بے شک بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا۔ کاش وہ جانتے ہوتے۔ میری بعض بہنیں مختلف بیماریوں اور علامتوں کو دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہیں اور یہ کنفرم کرنا چاہتی ہیں کہ جادو ہے کہ نہیں ہے، جادو ہے کہ نہیں ہے، اور اس میں بڑی پریشان ہوتی ہیں، حالانکہ یہ آپ کا کنسرن ہی نہیں ہے۔ آپ کے ذمے جادو کے توڑ کے لیے یا اسی طرح جادو سے بچنے کے لیے اذکار پڑھنا ہے، معوذات یعنی اخلاص، فلق، ناس، آیت الکرسی، اور ایک دعا خاص طور پر اس حوالے سے ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ میں اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے پناہ لیتا ہوں ہر ایک شیطان سے، ہر زہریلے جانور سے، اور ہر نقصان پہنچانے والی آنکھ سے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر واقعی وہ ایمان لاتے اور بچتے تو یقیناً اللہ کے پاس سے تھوڑا ثواب بھی بہت بہتر تھا، کاش وہ جانتے ہوتے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم راعنا، ہماری رعایت کر مت کہو، اور انظرنا، ہماری طرف دیکھ کہو۔ حالانکہ دونوں کا ترجمہ ٹھیک ہے۔ کیوں منع کیا گیا؟ کیونکہ رائنا کو بعض لوگ غلط معنی میں لیتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا مذاق اڑاتے تھے۔ اسی لیے آج بھی جو الفاظ غلط معنی میں لیے جاتے ہیں
جیسے یا علی کہنا ہو یا مولا علی کہنا ہو اور اس طرح کے یا رسول اللہ کہنا ہو، چونکہ اس کے پیچھے شرکیہ بدعتیہ عقائد نظریات ہیں، اسی لیے ان لفظوں کا استعمال بھی جائز نہیں ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، نہ وہ پسند کرتے ہیں اور نہ مشرکین کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی اتاری جائے، اور اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ جو بھی آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں، اس سے بہتر یا اس جیسی اور لے آتے ہیں۔ کیا تو نے نہیں جانا کہ بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے؟ کیا تو نے نہیں جانا کہ اللہ ہی ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار؟ یا تم ارادہ رکھتے ہو کہ اپنے رسول سے سوال کرو جس طرح اس سے پہلے موسیٰ سے سوال کیے گئے، اور جو کوئی ایمان کے بدلے کفر کو لے لے تو بے شک وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں کاش وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد پھر کافر بنا دیں، اپنے دلوں کے حسد کی وجہ سے، اس کے بعد کہ ان کے لیے حق خوب واضح ہو چکا۔ سو تم معاف کرو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور جو بھی نیکی تم اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس پالو گے، بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اور انہوں نے کہا جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے مگر جو یہودی ہوں گے یا نصارہ، یہ ان کی آرزوئیں ہی ہیں۔ کہہ دے لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ کیوں نہیں؟ جس نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہو تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور یہودیوں نے کہا نصارہ کسی چیز پر نہیں ہے، اور نصارہ نے کہا یہودی کسی چیز پر نہیں ہے، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی جو کچھ علم نہیں رکھتے ان کی بات جیسی بات کہی۔ اب اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے؟ یقیناً کوئی نہیں، جو اللہ کی مسجدوں سے منع کرے کہ ان میں اس کا نام لیا جائے اور ان کی بربادی کی کوشش کرے۔ یہ لوگ ان کا حق نہ تھا کہ ان میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا ہی میں ایک رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ افسوس کہ آج بھی فرقہ واریت کے نام پر اہل حق کے لیے مساجد کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے حکم کے مطابق یقیناً ایسے لوگ ظالم ہیں۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے مشرق و مغرب ہے، تو تم جس طرف رخ کرو سو وہیں اللہ کا چہرہ ہے، بے شک اللہ وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر لا علمی یا غلطی کی وجہ سے دوسری طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی اور بعد میں قبلہ کی سمت معلوم ہوئی تو نماز کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور انہوں نے کہا اللہ نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے، وہ پاک ہے بلکہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اور جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے بس یہی کہتا ہے کن ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور ان لوگوں نے کہا جو نہیں جانتے ہم سے اللہ کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، ایسے ہی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے ان کی بات جیسی بات کہی، ان کے دل ایک دوسرے جیسے ہو گئے ہیں۔ بے شک ہم نے ان کے لیے آیات کھول کر بیان کر دی ہیں جو یقین کرتے ہیں۔ بے شک ہم نے تجھے حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور تجھ سے جہنم والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، اور تجھ سے یہودی ہرگز راضی نہیں ہوں گے اور نہ نصارہ، یہاں تک کہ تو ان کی ملت کی پیروی کرے۔ کہہ دے بے شک اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور اگر تو نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس علم کے بعد جو تیرے پاس آیا ہے تو تیرے لیے اللہ سے چھڑانے میں نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ اسی لیے
سب کو راضی کرنے کے بجائے ایک رب کو راضی کرنے کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ بچانے والا وہی ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اسے پڑھتے ہیں جیسے اسے پڑھنے کا حق ہے، یہ لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کوئی اس کے ساتھ کفر کرے تو وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، میری نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور یہ کہ بلا شبہ میں نے ہی تمہیں جہانوں پر فضیلت بخشی، اور اس دن سے بچو جب نہ کوئی جان کسی جان کے کچھ کام آئے گی، اور نہ اس سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اسے کوئی سفارش نفع دے گی، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں کے ساتھ آزمایا تو اس نے انہیں پورا کر دیا۔ فرمایا، بے شک میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ کہا، اور میری اولاد میں سے بھی۔ فرمایا، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ اور جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے لوٹ کر آنے کی جگہ اور سراسر امن بنایا، اور تم ابراہیم کی جائے قیام کو نماز کی جگہ بناؤ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکیدی حکم دیا کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ اور جب ابراہیم نے کہا، اے میرے رب، اس جگہ کو ایک امن والا شہر بنا دے، اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق دے جو ان میں سے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے۔ فرمایا، اور جس نے کفر کیا تو میں اسے بھی تھوڑا سا فائدہ دوں گا، پھر اسے آگ کے عذاب کی طرف بے بس کروں گا، اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ اور جب ابراہیم اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہا تھا اور اسماعیل بھی، تو کیا دعا مانگ رہے تھے؟ اے ہمارے رب، ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب، اب یہ جو آیت ہے ربنا وجعلنا، یہ اولاد کے نیک بننے کے لیے بہترین دعا ہے۔ اے ہمارے رب، اور ہمیں اپنے لیے فرما بردار بنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت اپنے لیے فرما بردار بنا، اور ہمیں ہمارے عبادت کے طریقے دکھا، اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہی نہایت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اے ہمارے رب، اور ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیات پڑھے، اور انہیں کتاب و حکمت سکھائے، اور انہیں پاک کرے، بے شک تو ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اور کون ہے جو ابراہیم کی ملت سے بے رغبتی کرے گا سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا، اور بے شک ہم نے اسے دنیا میں چن لیا، اور بلا شبہ وہ آخرت میں یقیناً صالح لوگوں سے ہے۔ جب اس سے اس کے رب نے کہا فرما بردار ہو جا، اس نے کہا میں جہانوں کے رب کے لیے فرما بردار ہو گیا۔ اور اسی کی وصیت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو کی، اور یعقوب نے بھی، اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہ دین چن لیا ہے، تو تم ہرگز فوت نہ ہونا مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو۔ ہمیں بھی اسی کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ ام کنتم شہداء، یا تم موجود تھے جب یعقوب کو موت پیش آئی، جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے بعد کس چیز کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم تیرے معبود اور تیرے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک ہی معبود ہے، اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں۔ یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ جو تم نے کمایا، اور تم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور انہوں نے کہا یہودی ہو جاؤ یا نصرانی، ہدایت پا جاؤ گے۔ کہہ دے بلکہ ہم ابراہیم کی ملت کی پیروی کریں گے جو ایک اللہ کا ہونے والا تھا اور مشرکوں سے نہ تھا۔ کہہ دو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف اتارا گیا، اور جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد کی طرف اتارا گیا، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا، اور جو تمام نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا۔ ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ پھر اگر وہ اس جیسی چیز پر ایمان لائیں جس پر تم ایمان لائے تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے، اور اگر پھر جائیں تو وہ محض ایک مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ بس ان قریب اللہ تجھے ان سے کافی ہو جائے گا، اور وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔
اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور رنگ میں اللہ سے بہتر کون ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ کہہ دے کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب اور تمہارا رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور ہم اسی کے لیے خالص کرنے والے ہیں۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی تھے یا عیسائی؟ کہہ دے کیا تم زیادہ جاننے والے ہو یا اللہ؟ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے وہ شہادت چھپا لی جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے تھی؟ اللہ ہرگز اس سے غافل نہیں جو تم کرتے ہو۔ یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ جو تم نے کمایا، اور تم سے اس کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔